الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دلچسپ کہانی بیان کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے حلوہ جو بہت مہنگا پڑا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تنخواہ تھی وہ ان کے گھریلو اخراجات کے لیے بہت کم تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے بہت کم تنخواہ لیتے تھے۔ وہ بیت المال سے روزانہ خوراک اور موسم گرما اور سرما کے لیے دو یا تین چادریں لے لیے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ گھر کے لوگ حلوہ کھانا چاہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کچھ فالتو اشیاء دے دی جائے تاکہ حلوہ پکایا جا سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہلیہ کی درخواست سے یہ کہا کہ یہ سرکاری بیت المال کا سامان و ساز کسی قسم کی ذات و عیش و عشرت پر صرف نہیں کیا جا سکتا، اور ان کا جو درخواست تھا وہ مسترد کر دیا گیا۔ آپ کی اہلیہ بہت زیادہ مایوس ہوئی۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور حلوہ پکانے کی ایک ترکیب نکال لی۔ اس وقت ایک حلوہ پکانے کے لیے انہوں نے اتنی مشکل سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے اپنے روزانہ راشن سے تھوڑا بہت آٹا وغیرہ کچھ جمع کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن جب بچت کا کافی سامان جمع ہو گیا تو آخر انہوں نے حلوہ ہی پکا ڈالا۔ جب حلوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا گیا تو وہ بہت حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے، یہ کیسے تیار ہوا ہے؟ اہلیہ نے ساری بات بتا دی۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا سامان آپ روزانہ بچاتی رہی ہے وہ ہمارے معمول کی ضرورت سے زائد ہے اور ہم اس سے بغیر بھی گزارا رہ سکتے ہیں۔ اتنا کہا اور فوراً حکم جاری کر دیا کہ ان کی ساری تنخواہ سے اسی حساب سے تخفیف کر دی جائے۔ یوں آپ کی اہلیہ کو وہ حلوہ بہت مہنگا پڑ گیا۔ اسی حلوہ کی وجہ سے آپ کی تنخواہ اور بھی کم ہو گئی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا اور آپ بستر پر تھے تو آپ نے حساب لگایا کہ آپ نے اس وقت تک سرکاری خزانے سے کس قدر سامان بطور تنخواہ وصول کیا تھا۔ آپ نے فوراً وصیت کی، جب میں وفات پا جاؤں تو میری تمام جائیداد بیچ دی جائے اور تمام وصول شدہ رقم میری کل تنخواہ کے عوض سرکاری خزانے میں فوراً جمع کر دی جائے۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلچسپ کہانی۔ اس سے ہم مرکزی خیال یہ لیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی دربار سے اور سوال و جواب سے بچانے کے لیے اپنی ساری جائیداد بیچ دی اور بیت المال سے تھوڑی بھی تنخواہ نہیں لی، اور جو لی تھی وہ بھی واپس کر دی گئی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور ہمیں کمنٹ ضرور کر دیے گا ایسی ویڈیو بنانے کے لیے۔